DES کوثر حسن انگلش میڈیم اسکول تعلیم تربیت اور جدید سہولیات۔ السلام علیکم۔ کی خوبصورت سرزمین کوکن کے قدرتی حسن اور تاریخی ماحول کے درمیان ایک ایسا تعلیمی ادارہ موجود ہے جہاں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، نظم و ضبط اور شخصیت سازی پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں DES حسن انگلش میڈیم اسکول کی ایک خصوصی تعلیمی سیر پر۔ یہ صرف ایک اسکول کی عمارت نہیں بلکہ بچوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک اچھا اسکول وہ ہوتا ہے جہاں بچے صرف کتابیں نہ پڑھیں بلکہ سوچنا سیکھیں، سوال کرنا سیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ایک ذمہ دار انسان بننے کی طرف قدم بڑھائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسکول کے تعلیمی ماحول، کلاس رومز، طلباء کی سرگرمیوں، اساتذہ کی محنت، کھیل، نظم و ضبط، اسکول کا تعلیمی ماحول۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی سب سے اہم چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ ہے تعلیمی ماحول۔ بچوں کے لیے اسکول ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے دن کا بڑا وقت اسکول میں گزارتے ہیں، اس لیے ایک پرسکون، محفوظ اور حوصلہ افزا ماحول ان کی تعلیم پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ DES حسن انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسکول کا مقصد صرف امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں میں اعتماد، اخلاق، ذمہ داری اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے دور میں انگریزی زبان اور جدید تعلیم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے انگلش میڈیم ایجوکیشن بچوں کو مستقبل کی اعلیٰ تعلیم اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ کلاس روم اور تدریسی نظام۔ اب آئیے اسکول کے کلاس رومز کی طرف۔ کسی بھی اسکول کی اصل پہچان اس کے کلاس رومز ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک اچھے کلاس روم میں صرف میز، کرسیاں اور بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کافی نہیں ہوتے۔ اصل چیز ایک ایسا ماحول ہے جہاں طالب علم اپنے استاد سے سوال کر سکے، اپنی بات بیان کر سکے اور غلطی کرنے سے نہ گھبرائے۔ اساتذہ بچوں کو مختلف مضامین سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم میں استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک استاد صرف کتاب کا سبق نہیں پڑھاتا بلکہ وہ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اسکول میں اساتذہ کی محنت، صبر اور بچوں کے ساتھ ان کا رویہ تعلیمی معیار کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع بھی دیے جا سکتے ہیں، تاکہ تعلیم ان کے لیے صرف یاد کرنے کا عمل نہ رہے بلکہ سمجھنے اور عملی زندگی سے جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی شخصیت سازی۔ تعلیم کا اصل مقصد صرف ایک اچھی ملازمت حاصل کرنا نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو بہتر انسان بناتی ہے۔ ایک کامیاب طالب علم وہی ہے جو علم کے ساتھ اخلاق، احترام، ذمہ داری اور نظم و ضبط بھی سیکھے۔ اسکول میں بچوں کو وقت کی پابندی، اساتذہ کا احترام، ساتھی طلباء کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اپنے کام کی ذمہ داری جیسے بنیادی اصول سکھانا بہت ضروری ہے۔ بچپن میں حاصل ہونے والی اچھی عادات پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے اسکول کی ذمہ داری صرف کتابی تعلیم تک محدود نہیں رہتی۔ والدین اور اساتذہ مل کر بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جب گھر اور اسکول دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کریں تو بچے کی شخصیت زیادہ مضبوط انداز میں پروان چڑھتی ہے۔ بچوں کی شخصیت سازی۔ تعلیم کا اصل مقصد صرف ایک اچھی ملازمت حاصل کرنا نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو بہتر انسان بناتی ہے۔ ایک کامیاب طالب علم وہی ہے جو علم کے ساتھ اخلاق، احترام، ذمہ داری اور نظم و ضبط بھی سیکھے۔ اسکول میں بچوں کو وقت کی پابندی، اساتذہ کا احترام، ساتھی طلباء کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اپنے کام کی ذمہ داری جیسے بنیادی اصول سکھانا بہت ضروری ہے۔ بچپن میں حاصل ہونے والی اچھی عادات پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے اسکول کی ذمہ داری صرف کتابی تعلیم تک محدود نہیں رہتی۔ والدین اور اساتذہ مل کر بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جب گھر اور اسکول دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کریں تو اسکول کی بنیادی سہولیات۔ اب بات کرتے ہیں اسکول کی سہولیات کی۔ ایک بہتر تعلیمی ادارے کے لیے صاف ستھرا اور مناسب ماحول بہت ضروری ہے۔
کلاس، ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ تعلیم بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوئی ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل لرننگ اور تعلیمی ویڈیوز بچوں کے لیے سیکھنے کے نئے راستے کھول سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ موبائل یا کمپیوٹر صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کا طالب علم اگر تعلیم کے ساتھ ٹیکنالوجی کا درست اساتذہ کا کردار، کسی بھی اسکول کی کامیابی میں اساتذہ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ ایک اچھا استاد بچوں کے لیے صرف ایک ٹیچر نہیں ہوتا، بلکہ وہ رہنما، مشیر اور حوصلہ دینے والا شخص بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایک استاد کے چند حوصلہ افزا الفاظ بچے کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے اساتذہ کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم والدین سے بھی یہ کہیں گے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بچے کی کامیابی صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں، والدین، اساتذہ اور طالب علم، یہ تینوں مل کر کامیابی کی بنیاد بناتے ہیں۔ نئی عمارت کا مقصد طلبہ کو ایک بہتر، کشادہ اور آرام دہ تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں بچے اطمینان کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک خوبصورت اور مناسب تعلیمی عمارت صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بنتی، بلکہ اس میں بچوں کے خواب، والدین کی امیدیں اور اساتذہ کی محنت شامل ہوتی ہے۔ نئی عمارت میں طلبہ کے لیے بہتر کلاس رومز، مناسب تعلیمی ماحول اور مختلف ضروری سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح بچوں کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ دیبھول میں تعلیم کے میدان میں ترقی کا سفر جاری ہے۔ یہ نئی عمارت صرف آج کے طلبہ کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہاں سے نکلنے والے بچے مستقبل میں مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین، اپنے اسکول، دیبھول اور پورے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے ڈی ایس حسن انگلش میڈیم اسکول کے تعلیمی ماحول، کلاس رومز، اساتذہ، بچوں کی شخصیت سازی، بنیادی سہولیات، کھیل، غیر نصابی سرگرمیوں اور جدید تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ ایک اسکول کی اصل خوبصورتی صرف اس کی عمارت میں نہیں ہوتی، اس کی اصل خوبصورتی اس کے بچوں کی مسکراہٹ، اساتذہ کی محنت اور ان خوابوں میں ہوتی ہے جو ہر روز کلاس رومز میں جنم لیتے ہیں۔ آج کا بچہ کل کا ڈاکٹر، انجینئر، استاد، سائنسدان، افسر، کاروباری شخص، ملک کا ذمہ دار شہری بن سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری دراصل ہمارے مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں، بلکہ اچھا انسان، ذمہ دار شہری اور علم دوست شخصیت بنانے کی کوشش کریں۔